تھن میں دودھ آ گیا. سبحان اللہ. جب اچھا لگے تب بولیے گا. زمین سے گھاس کی کوپلیں نکل گئی, اناج کے ڈھیر نظر آنے لگے, ہوا میں ایک سہانا پن نظر آنے لگا. حضرت حلیمہ کے شوہر نے گھبرا کر کہا بیگم یہ کیا ہے؟ بولا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. سبحان اللہ. تقریر نہیں ابھی, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کھلایا کھلایا کھلا دیا. زمانہ بدلتے ٹائم لگتا ہے کیا. پہلے کے لوگ سیٹھ ساہوکار اپنے دروازے پہ آدمی رکھتے تھے کہ کتا نہ گھس جائے. اب کے مالدار اپنے دروازے پہ کتا رکھتے ہیں کہ آدمی نہ گھس جائے. دیر لگتی ہے کیا. توجہ دیں آپ. دودھ پلایا سلا دیا. ضرورت بشری انسانی تقاضے کے ناطے حضرت حلیمہ نکلی, آسمان پہ نظر گئی, دیکھا چاند ایسے ایسے ہل رہا. میں کچھ نہیں بولوں گا جہان اللہ, میں صرف تحریر کرنے آیا. ایسے ایسے ہل رہا. کلیجہ تھام دیا, کہیں باپ رے باپ یہ چندرما میری جھوپڑی پہ گرے گا کیا. آسمان میرے مفلس کے مکان پہ آئے گا کیا. اچانک نظر چاند سے ہٹ کر نبی کے جھولے پہ پڑی تو دیکھ رہی ہے جیسے جیسے مکہ کا بچہ ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے, آسمان کا چاند بھی ہلتا نظر آ رہا ہے. آسمان کا چاند بھی جنبش میں نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. بات آئی گئی ہو گئی. یہاں سے مجھے سوالیے گا, سہیل صاحب پیچھے کیوں چلے گئے. ہاں یہاں سے سوالیے, آپ لوگ ذرا مسکرا دیجیے گا. سو گئے سب لوگ. صبح کا ناشتہ کر کے نبی کو دودھ پلا کے حضرت حلیمہ اپنے گھر دروازے کے باہر بیٹھی. پڑوس کی عورت آئی, بال پر گندا لباس پھٹا ہوا, گھبرائی ہوئی عورت آئی, کا بہن حلیمہ بچا لے بچا لے بچا لے. کیا ہوا؟ کہ تو جانتی ہے نا 13 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. کہا مجھے معلوم ہے. کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب شوہر مرا تو میرے پیٹ میں اس کا بچہ تھا. کہ یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بچہ بیٹے کی شکل میں پیدا ہوا اور 12 برس کا بڑا خوبصورت پاکا اور کریئر جوان تیرا بیٹا بن رہا تھا. تیری ضعیفی کی بیساکھی بن رہا تھا, تیرے بڑھاپے کی لاٹھی بن رہا تھا. بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہا بہن کیا بتاؤں, 1 مہینہ سے نہ جانے میرے بیٹے کو کون سی بیماری لگی ہے کہ برف کی طرف پگھلتا جا رہا ہے. اے حلیمہ لاکھوں عزا کی قسم, آج جب میں نے بستر سے لٹا کے اوپر سے چادر چڑھائی ہے تو میرے بیٹے کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے. حضرت حلیمہ کا پاؤں پکڑ لیا. اے بہن حلیمہ بتا دے کسی ڈاکٹر کا بتا تو میرے مرنے والے بچے کو زندگی دے دے, موت کی گود میں جانے والے بچے کو زندگی اور حیات کی روشنی دے دے. حضرت حلیمہ نے آنکھ کو بند کیا ہے. اب اہل اسٹیج اور آپ کی توجہ چاہوں گا. آنکھ کو بند کیا ہے, مکہ کی صبح دیکھا ہے, نبی کا وجود دیکھا ہے, بے جان جانور کو سبا کی طرح دوڑتے دیکھا ہے, آسمان کے چاند کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے, تھنوں میں دودھ کا آنا دیکھا ہے, زمین سے گھاس کا نکلنا دیکھا ہے, پودوں پہ دانے کا آنا دیکھا ہے. یہ سارا منظر جب دیکھا ہے, آنکھیں کھول کر کہتی ہے بہن ڈاکٹر کا پتہ پھر کبھی آ کے پوچھ لینا, میں تھوڑا سا پانی دیتی ہوں, لے جا کر اپنے بچے کو پلا دینا. میرا دعویٰ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے تیرا بیٹا جوان ہو جائے گا اور تیرا بیٹا طاقت و قوت کا مالک ہو کر میدان میں دوڑنے لگے گا. اے حلیمہ دے دینا, اے حلیمہ دے دینا, اے حلیمہ دے دینا. حضرت حلیمہ نے لکڑی کا پیالہ اٹھایا ہے, گھر کے اندر گئی ہے, ذرا سا پانی لے کر آیا. کہ جیسے بھی یہ پٹک اٹک کر 2-4 قطرے حلق میں پہنچانا, شام تک تیرا بیٹا دوڑنے لگے گا. کفر کے ماحول کی پرور زدہ عورت گئی ہے بھاگی اور دوپہر کو ہی آ کر کہتی ہے اے حلیمہ لات عزا کی قسم ہے سچ سچ بتانا, تو نے پانی میں کون سا جادو کیا تھا, بتا حیات کا کون سا نسخہ دلایا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہ تم نے کہا تھا کہ شام تک دوڑے گا, مگر میرا بیٹا تو ابھی دوڑ کر آ رہا ہے, تمہیں سلامی دینے آ رہا ہے, بتاؤ اس پانی میں کون سا جادو تھا. تب حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بہن کوئی جادو نہیں, مکہ سے کل شام کو جس بچہ کو لے کر آیا اس کا پاؤں دھو کر ہم نے تیرے بیٹے کو پلا دیا ہے, ہم نے تیری اولاد کو پلا دیا. 1800 برس کے بعد جب بریلی میں امام احمد رضا نے قدم اٹھایا تو برجستہ کہا جس کے طلبوں کا بھوجن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تکبیر, اللہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, زندہ باد. جے
علامہ سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. آپ مجھ سے بلوائیے, آپ تقریر کروائیے گا تو میں تقریر کر کے آؤں گا, سمجھے. میرے پاس کیسٹ نہیں ہے کہ میں بجا کے چلا جاؤں, میں حالات کی مناسبت سے تقریر کرتا ہوں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان